السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، جس گھر میں بلی بچے پیدا کرتی ہے اس گھر میں کیا ہوتا ہے؟ کیا اس گھر والوں کا نقصان ہوتا ہے یا پھر وہ دولت مند بن جاتے ہیں؟ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی ہی عورت کا سچا واقعہ سنائیں گے جس کے گھر میں بلی نے بچے پیدا کیے تھے۔ پھر اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ جان کر آپ بھی حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ تو چلیے دوستو، یہ کہانی اسی عورت کی زبانی سن لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، وہ عورت کہتی ہے کہ میرا نام سروت ہے، میرا تعلق اندرونی پاکستانی سندھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے۔ ہمارا علاقہ اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا، وہاں پر غریب سادہ سے لوگ رہائش پذیر تھے۔ تعلیم کی کمی کی وجہ سے انہیں بڑی بڑی نوکریاں تو ملنے سے رہی، بس محنت مزدوری کر کے یا وڈیرے کے کھیتوں میں کام کاج کر کے اپنا پیٹ پالا کرتے تھے۔ میرے والد نے شہر سے تعلیم حاصل کی اور وہاں پر ہی ان کی نوکری لگ گئی۔ والد نے شادی بھی اپنی پسند کی لڑکی سے کی، جبکہ میرے باپ دادا کے یہاں غیر خاندان میں شادی کرنے کا رواج نہ تھا۔ میری امی کو گاؤں میں رہنا پسند نہیں تھا، اس لیے وہ لوگ شہر کے ہی ہو کر رہ گئے، مگر میرے بابا جب بھی گاؤں جاتے مجھے اپنے ساتھ ضرور لے کر جاتے تھے، کیونکہ میرے دادا دادی کو میرا بہت انتظار رہتا تھا۔ میں چھوٹی تھی تب اکثر شوق سے گاؤں آیا جایا کرتی تھی، مگر اب میں بڑی ہو گئی تھی اور اسی طرح سے گاؤں سے دلچسپی برقرار تھی۔ میں بابا کے ساتھ آتی تھی اور دادا دادی کے ساتھ ہفتہ 10 دن تک رہتی تھی۔ ایک بار بابا واپس شہر جا رہے تھے، مگر دادا دانی نے مجھے اپنے گھر میں روک لیا۔ میرے دادا کا شمار گاؤں کے بڑے زمینداروں میں ہوتا تھا، ان کی ذریعہ اراضی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے بڑے سے حویلی نما گھر میں ہر طرح کی سہولیتیں موجود تھی۔ میں یہاں ویسے تو بہت خوش تھی، مگر گاؤں میں منسوب کچھ عجیب و غریب باتیں مجھے پریشان کرتی تھی۔ یہاں کے لوگ اتنے تعلیم یافتہ نہ تھے، یہی وجہ ہے کہ بہت سی من گھڑت کہانیاں بناتے اور ان کو مشہور کر دیا کرتے اور ان پر یقین بھی کرتے تھے۔ آج کل جو ہر دوسرے تیسرے شخص کی زبان پر قصہ تھا وہ یہ تھا کہ جس گھر میں بلی بچے پیدا کرتی ہے اس میں ایک عجیب واقعہ رونما ہو جاتا ہے۔ شروع میں تو مجھے یہ سب بکواس اور جھوٹ لگا، مگر جب میں نے خود ہی اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ پیارے دوستو، واقعے میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ پیارے دوستو، سروت کہتی ہے کہ میں نے ایسی بہت ساری کہانیاں سنی، مگر ان کہانیوں پر بالکل بھی یقین کرنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ حویلی کی ملازمہ روز کوئی نہ کوئی نئی خبر لے کر آ جاتی تھی اور حویلی کی عورتوں کو مرچ مسالے لگا لگا کر سنا دیا کرتی تھی۔ وہ تمام اس کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے تھے، کیونکہ ان کو تعلیم اور شعور کی بہت کمی تھی۔ مگر میرے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ میں ایک پڑھی لکھی اور خود اعتماد لڑکی تھی، مگر مجھے اپنے خاندان کی روایات اور آداب اچھے سے معلوم تھی، اس لیے میں سب کے ساتھ گھل مل کر رہتی تھی تاکہ جو کچھ میری والدہ نے دادا دادی کے ساتھ کیا میں ویسا نہ کروں اور ان کا ازالہ کر سکوں۔ یہی وجہ تھی کہ دادا دادی اور میری ددیال والے سب لوگ مجھے بہت پیار کرتے تھے۔ قصہ مختصر یہ کہ ایک بلی تھی جو سفید رنگ کی تھی، اس کی ایک آنکھ ہری تو دوسری نیلی تھی۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت بلی تھی جو لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرتی تھی اور اس کی آنکھیں دیکھنے والوں کو بے اختیار اللہ کی تعریف کرنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ یہ قدرت کی ایک حسین تخلیق تھی۔ یہ بلی اکثر گھروں میں آیا جایا کرتی تھی، مگر اصل اس کا ٹھکانہ ایک عورت کا گھر تھا جس کا نام بلقیس تھا۔ یہ عورت بہت غریب تھی اور حالات کی ماری تھی۔ اس کے 5 بچے تھے جو کہ ایک خاص قسم کی بیماری میں مبتلا تھے۔ وہ بچے ایک مخصوص عمر کو پہنچ کر چلنے پھرنے سے قاصر ہو جایا کرتے تھے اور اپاہجوں کی طرح زندگی گزارا کرتے تھے، بلکہ اس کے بچے پیدائشی طور پر تو بالکل ٹھیک اور صحت مند ہوتے تھے، لیکن جیسے ہی 8-10 سال کی عمر کو پہنچتے اچانک انہیں ایسا کیا ہو جاتا جس کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی پریشانی والی بات تھی۔ بلقیس کی بڑی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوا تو اس کو لگا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور وہ چپ رہی۔
بہت سے حکیموں اور ڈاکٹروں کو دکھایا لیکن کسی کی سمجھ میں یہ بیماری نہیں آئی۔ بالآخر تھک ہار کر بلقیس اور اس کے شوہر نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن جیسے ہی ان کا بیٹا 8 سال کا ہوا تو اس کے ساتھ بھی بالکل ویسا ہی ہوا۔ تب وہ میاں بیوی پوری طرح سے گھبرا گئے، ابھی علاج بھی کروایا مگر کوئی فائدہ نہ ہو سکا۔ انہیں اب بھی ہر طرف سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب ان کی نظر اپنے تینوں چھوٹے بچوں پر تھی اور ان کی جان سولی پر اٹکی ہوئی تھی، اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ جو ان کے 2 بڑے بچوں کے ساتھ ہوا ہے وہ باقی بچوں کے ساتھ بھی ہوگا یا نہیں۔ مگر وہ تینوں بچے بھی ان 2 بڑے بچوں کے ساتھ جیسے ہی 8-10 سال کے ہوئے تو وہ بھی اپنے بڑے بہن بھائیوں کی طرح بستر سے لگ گئے اور چلنا تو دور بیٹھ تک نہ سکتے تھے۔ ان کی ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ شاید کوئی مسئلہ ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ دادی کے ساتھ میں بھی ان کی عیادت کے لیے بلقیس چچی کے گھر گئی۔ میں ان کے سب کو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ آخر یہ کون سی بیماری تھی کہ ایک ہی گھر کے 5 لوگ چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئے تھے۔ مجھے ان زندہ لاشوں کو دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی، رنج ہوا، ماں باپ پر بہت ترس آیا جو اپنی اولاد کو اس حال میں دیکھ رہے تھے۔ بلقیس اور اس کا شوہر بالکل نڈھال ہو گئے تھے اور پھر بھی اپنی زبان پر ناشکری کا ایک لفظ بھی نہ لائے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہتے تھے۔ سارا دن اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتے رہتے، ان کے لیے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا کیونکہ ان کے پاس وقت ہی نہیں تھا کہ وہ کئی زمینوں پر کام کرتے یا کوئی مزدوری کرتے۔ ان کے پڑوس سے ان کے گھر کوئی نہ کوئی کھانا بھیج دیتا تھا۔ میں نے دادی کو بھی اکثر کھانا کپڑے میں لپیٹ کر ملازمہ کے ہاتھ ان کے گھر بھجواتے ہوئے دیکھا ہوا تھا۔ ان کے گھر میں 5 بچے تھے جو زندہ لاش بن کر پڑے ہوئے تھے اور اب تو وہ جوان ہو چکے تھے اور بڑی امید کے ساتھ ان کی طرف دیکھتے رہتے تھے، اور جب اپنی معذوری کی وجہ سے مایوسی کی باتیں کرتے تھے کہ والدین پر بوجھ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ زندوں میں شمار ہوتے ہیں نہ مردوں میں شمار ہوتے ہیں، یہ کیسی بے بسی ہے، اس سے اچھا ہے ہم 5 مر ہی جائیں، اپنے ماں باپ کے لیے آسانی پیدا کریں۔ تب بلقیس دل ہی دل میں روتی رہتی تھی مگر اپنے بچوں سے کہتی تھی، تم لوگ بھلے مایوس ہو جاؤ، میں اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، مجھے اپنے رب پر یقین ہے، تم 5 کے 5 پھر سے صحت یاب ہو جاؤ گے اور پھر سے اس آنگن میں گھومے پھرو گے۔ تب حفیظ اپنی بیوی کی طرف نم آنکھوں سے دیکھتا اور اللہ تعالیٰ سے دل میں دعا کرتا تھا کہ بلقیس کا یقین قائم رکھنا، کبھی ٹوٹنے نہ دینا۔ جس دن بلقیس کا یقین ٹوٹا وہ خود بھی ٹوٹ جائے گا۔ ایک دن اس خوبصورت بلی نے بلقیس کے گھر کا رخ کیا۔ اب سارا دن بلی بلقیس کے گھر میں رہتی تھی کیونکہ اس کے پیٹ میں بچے تھے۔ بلقیس بلی کا بہت خیال رکھتی تھی، اسے بھی کھانے میں سے جتنا حصہ بن پاتا تھا دے دیتی تھی۔ یہ بلی بھی عام بلیوں کی طرح نہیں تھی بلکہ تنگ نہیں کرتی تھی اور اس پر سب کو بہت پیار آتا تھا۔ ایک روز بلی نے 3 سفید رنگ کے خوبصورت بچوں کو جنم دیا اور عین اسی دن معجزاتی طور پر بلقیس کا چھوٹا بیٹا اٹھ بیٹھا۔ یہ بات بلقیس اور اس کے شوہر کے لیے بہت بڑی تھی، وہ جو ہر جگہ سے اب نا امید ہوتے جا رہے تھے۔ اچانک ان کا بیٹا اٹھ بیٹھا تھا۔ تب بلقیس کے شوہر نے اپنے بیٹے کو سہارا دے کر کھڑا کیا تو ان کا بیٹا حامد خود سے چلنے پھرنے لگا۔ یہ دیکھ کر دونوں میاں بیوی سجدے میں گر گئے اور اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ پورے 10 سال بعد ان کا بیٹا چلنے لگا تھا۔ حامد کا یوں چلنا اپنے بھائیوں کے لیے بھی امید کی کرن ثابت ہوا۔ وہ لوگ بھی بول رہے تھے کہ اگر حامد چل پھر سکتا ہے تو کیا پتا ہم بھی پھر سے چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں۔ بلقیس اس کے گھر کے سارے گاؤں والے جمع ہو گئے، سب حیرت اور خوشی سے حامد کو دیکھتے جاتے اور آتے جاتے۔ سب لوگوں کی نظر بلی کے خوبصورت بچوں پر پڑا کرتی تھی، ہر کوئی ستائش سے دیکھتا۔ اب حامد بھی اپنے بہن بھائیوں کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے لگا تھا مگر اس کے والدین اسے کام کرنے سے منع کرتے تھے۔ اب حفیظ چچا بھی دادا کی زمینوں پر کام کرنے لگے تھے کیونکہ گھر میں اب بلقیس کے ساتھ حامد تھا۔ حامد سے زمینوں پر مشقت والا کام نہیں کرواتے کیونکہ وہ بہت عرصے بعد بیماری سے اٹھا تھا، کہیں پھر سے بیمار نہ پڑ جائے۔ 6 ماہ گزر گئے، سفید بلی پھر سے امید سے تھی اور پھر رات کے ایک پہر اس نے 4 بچوں کو جنم دے دیا۔ بلقیس اس بہت نرم دل عورت تھی، وہ بلی کا بہت خیال کرتی تھی کہ شاید کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اس کی آزمائش سے ختم ہو جائے۔ وہ بلی کے معصوم بچوں کے اوپر کپڑا دے رہی تھی کیونکہ سردی بہت زیادہ تھی۔ تبھی اس کے چھوٹے بچے کھانسنے لگے اور کھانستے کھانستے اچانک سے اٹھ بیٹھی۔ بلقیس خوشی سے چیخ اٹھی اور
حفیظ بھی ڈر کے مارے نیند سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ جب بیٹی کو اس نے بیٹھے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ تب حفیظ نے پہلی بار بلی اور اس کے بچے دیکھے تو سوچ میں پڑ گیا اور بلقیس سے بولا، بلقیس ایک بات تم نے محسوس کی، جس دن اس بلی نے پہلی بار بچوں کو جنم دیا تھا تب حامد صحت یاب ہو گیا تھا، اور آج جب دوسری بار اس نے بچوں کو جنم دیا تو فائزہ چلنے پھرنے لگی ہے۔ یہ کوئی محض ایک اتفاق ہے یا اس کا کوئی کنیکشن اس بلی کے ساتھ ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بلی ہمارے لیے مددگار ثابت ہو رہی ہو؟ اس بلی کے بچے ہمارے لیے خوشی بختی کا ضامن ہو کر آتے ہوں۔ شوہر کی بات پر بلقیس چونک گئی اور غور سے بلی کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے یہ پہلی کوئی عام بلی نہیں لگ رہی تھی۔ بلقیس بہت خوش ہوئی اور اس بلی کا اور زیادہ خیال رکھنے لگی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ یہ بلی اس کا گھر چھوڑ کر کہیں اور نہ چلی جائے۔ یہ بات پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی گئی کہ وہ سفید بلی جب جب بچے پیدا کرتی ہے تب تب بلقیس کے گھر کا کوئی ایک بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور چلنے پھرنے لگتا ہے۔ ضرور اس بلی میں کوئی خاص بات ہے۔ یہ بلی نہیں، کوئی فرشتہ ہو سکتا ہے جو بھیس بدل کر ان کی مدد کے لیے آتا رہتا ہے۔ اسی طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں ہر خاص و عام کی زبان پر تھی اور حویلی والے بھی اس بلی کو دیکھنا چاہتے تھے۔ اب ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ وہ بلی ہمارے گھر آ جائے اور ہماری کوئی نہ کوئی غیبی مدد ہو جائے۔ جب دادی اور ان کی بہویں بلقیس چچی کے گھر آئی تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ بلی واقعی بہت خوبصورت تھی، لیکن اس مرتبہ جب بلی نے بچے دیے تو بلقیس کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ اس دن بلقیس چچی نے اپنی باقی 2 اولادوں کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر خوف کے سائے تھے اور بلی سے ڈر رہے تھے، حالانکہ جس سے ڈرنا چاہیے اس سے نہیں ڈر رہے تھے۔ بلقیس اٹھی اور بلی کے بچوں سمیت گھر سے نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ یہی بلقیس جو بلی کو کسی قیمتی متاع کی طرح سنبھال کر رکھتی تھی، آج جب اسے گھر سے باہر نکال دیا تو پھر سے ان کی زبان میں اللہ اللہ تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر طرح سے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بلقیس اور حفیظ کا صبر پسند آیا اور انہوں نے رب کی ناشکری کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کیا اور اپنی آزمائش پر پورے اترے ہی تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کرنا چاہی، ان کی آزمائش ختم کرنا چاہی، تب وہ لوگ گمراہ ہو گئے اور جس سے امیدیں رکھنی چاہیے تھی، جس کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اس کو بلا بیٹھے۔ تب اللہ کی ذات بھی جلال میں آ گئی اور بلقیس کی آنکھیں کھول دی اور بلقیس نے رب کے حضور رو رو کر اپنی غلطی کی معافی مانگی اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعائیں قبول ہو گئی۔ اس کی ساری اولادیں صحت یاب ہو گئی تھی۔ پچھلی قوموں پر بھی اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بجائے غیر اللہ کی پرستش کرتے تھے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہماری ساری امیدیں اسی ذات سے وابستہ ہونی چاہیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔